إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال عليه السلام. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغامی سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. وہ دانائی سبل فخر رسول مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ بادی سینہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک. اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک. وہاں وہاں سحر ہوئی، وہاں وہاں سحر ہوئی. ہاں وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، برادر محترم جناب مولانا زاہد الراشی صاحب، جناب مولانا ابوبکر صدیق صاحب، جناب شیخ الحدیث قاری ظفر اقبال صاحب، مولانا محمد اشرف صاحب، مولانا عبد الودود صاحب، مولانا ضیاء الحق صاحب، مولانا حکیم مختار حسینی صاحب، مولانا رضا الحق صاحب، قاری غلام رسول شوق، قاری عطا اللہ بدر گجرات، اور بہت سارے قابل احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام کے سالانہ جلسے میں کھڑا ہوں اور آپ حضرات سے صدقہ جاریہ کے طور پر چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ مجھے جامعہ حنفیہ کے بارے میں احساس ہے کیسے ہر باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، اور مرحوم حضرت مولانا عبداللطیف اور مولانا قاری خبیب احمد عمر کے بعد ان کے جانشین اپنا فرض منصبی پورا کر رہا ہے، اور مجھے اس مجمع کے بارے میں بھی احساس ہے کہ یہ سال کے بعد جمع ہوتا ہے، نظریاتی مجمع ہے۔ سال کے دوران جو واقعات ہوتے ہیں ان کے سامنے عرض کر دیے جاتے ہیں، وہ نئے عزم، نئے جذبے، ولولے کے ساتھ دوبارہ منتشر ہو جاتا ہے اور دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی ترقی نصیب فرمائے اور مجمع کو بھی ترقی نصیب فرمائے۔ میں سالانہ آتا ہوں اور جو حضرات سال بسال آتے ہیں مجھے تو اس فہرست میں اپنا نام مناسب نہیں لگتا۔ بہرحال ایک اعزاز ہے، اور میں پورے 11 مہینے اس اعزاز کا خیال کرتا رہتا ہوں۔ زندگی کا پتہ چلتا نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ فرض کفایہ کے طور پر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بتانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے آہستہ جواب دیا، تھک گئے ہوں گے۔ جلسہ آج کا نہیں ہے، کل کا ہے۔ پھر آج عشاء کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، مغرب کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں مجمع کو ساتھ گفتگو میں شامل رکھتا ہوں، تو آپ نے گزارا کرنا ہوگا، جواب دینا ہوگا، جواب لینا ہوگا۔ بولیے انشاءاللہ۔ جس کا دائیں ہاتھ محفوظ ہے وہ ہاتھ لہرا کر بولے انشاءاللہ۔ ہاتھ لہرانے کے بغیر مانتے نہیں، دائیں ہاتھ لہرا کر بولیے انشاءاللہ۔ جب اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو دنیا میں ایک جنگ چلی ہے یمن کے عنوان سے، اور ایک 21ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو بہت سارے علماء وہ شیڈول 4 میں ہیں، ایس ایچ او کے ذریعے ان کی نگرانی کی جاتی ہے کہ یہ کہیں پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف تو نہیں۔
بہت سارے علماء اور طلباء کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کا پتہ نہیں ہوتا. لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہے اور سینما پر کوئی پابندی نہیں. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں ایمپلیفائر ایکٹ ہے، ساؤنڈ سسٹم ایکٹ ہے. ایک ہارن لگے گا دوسرا اترے گا. نہ معلوم ہمارے حکمرانوں کو کیا سوچ رہی ہے کہ ممبر سے اٹھنے والی آواز وہ ان کو مناسب نہیں لگتی. ایسے ماحول میں آپ سے مخاطب ہوں اور یمن کے حوثی قبائل بغاوت کریں گے، وہ آگے آ جائیں گے اور سرحد کے سعودی عرب کے سرحد پر حملہ کریں گے. اور سعودی عرب کے اندر حرمین شریف ہیں جن سے ہمارا جذباتی تعلق ہے. بتا دینا چاہتا ہوں وہ پالیسی تو حکومت طے کرتی ہے، لیکن ہم بھی ایک پالیسی طے کرتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. ترجمہ: دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ ہے پاسباں ہمارا. میں چونکہ مدارس کا وکیل ہوتا ہوں، ان کی وکالت کرتا ہوں. میں جامعہ حنفیہ کا بغیر تنخواہ کا وکیل ہوں. اپنے موکل سے وکالت نامے پر دستخط کرنے کے لیے آئے. اختیار لینا چاہتا ہوں. اور آپ کی طرف سے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ حرمین شریفین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی آدمی میری آنکھ سے نہ دیکھے اور کسی نے میری آنکھ سے دیکھا تو میں فوج کی بات تو نہیں کر رہا، نہ میں ان کا نمائندہ ہوں، نہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، نہ میں ان کا نمائندہ ہوں. اہل علم کی بات کرتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں، اہل مدارس کی بات کرتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں، جمعیت علماء کی بات کرتا ہوں. اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نسل کا 5 سالہ بچہ بھی حرمین میں قربان ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ دیوبند کا بیٹا آئے گا، حرمین کے تحفظ کے لیے آئے گا اور آئے گا تو واپس نہیں جائے گا. یہ وہ برگر فیملی کا دھرنا نہیں ہوگا کہ گئے واپس آئے. وہ چلے گئے تھے وزیر اعظم کے استعفیٰ کے لیے، نہیں ملا. حکومت کو لپیٹنے گئے تھے، نہیں ملا. برگر فیملی بارش کے اندر ٹھہر نہیں سکی، واپس آ گئے. یہ دیوبند کا بیٹا ہے. دیوبند کے بیٹے کا معنی یہ کہ بارش ہو وہ آسمان والی بارش یا گولوں والی بارش ہو یا چالہ باری ہو یا ہمارے اوپر بارود پھینکا گیا ہو، انشاءاللہ مقصد کے لیے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے. ہم تحفظ حرمین کے لیے فوٹو کھنچوانے نہیں جاتے، حرمین کو بچانے کے لیے جاتے ہیں. انشاءاللہ جائیں گے اور حرمین کی حفاظت کر کے رہیں گے انشاءاللہ.
کس طرح وہ بیت اللہ شریف پہ حملہ کریں گے اور بیت اللہ کو زخمی کریں گے، کس طرح مدینے میں آرام فرمانے والے کے آرام میں خلل ڈالیں گے، ہمیں اس کا ادراک ہے اور ہم نے زندگیوں کا فیصلہ کر لیا۔ اس زندگی پہ لعنت، اس جوانی پہ لعنت، ان بستیوں پہ لعنت کہ نوجوان زندہ اور حرمین کی بے عزتی ہو جائے، یہ برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آہستہ مت بولو، آہستہ مت بولو، پولیس سے تو نہیں ڈرتے نا؟ آپ کے اکابر نہیں ڈرتے تھے، آپ بھی نہیں ڈرو گے۔ میں مولانا قاری فضیل احمد عمر کو جانتا ہوں، وہ نہیں ڈرتا تھا۔ میں قاضی عبداللطیف مرحوم کو جانتا ہوں رحمہ اللہ، وہ نہیں ڈرتا تھا۔ ان کے بچے کس طرح ڈریں گے؟ انشاءاللہ اپنے آپ پر کھیل کر حرمین کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ کہتے ہو، ہاتھ ہلتا نہیں، میں مانتا نہیں، ہاتھ ہلے گا تو معلوم انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یمن کے حالات کا ہمیں ادراک نہیں، اندرونی حالات کیا ہیں، وہاں شیعہ و سنی تنازع ہے یا وہاں تیل کا تنازع ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں کہ وہاں حکومت کا جھگڑا ہے یا جمہوریت کا جھگڑا ہے، اور ہم وہاں فریق بھی نہیں بننا چاہتے۔ ہماری فوج کرائے کے لیے خالی نہیں، یہ کوئی اجرتی قاتل تھوڑے ہی ہے، جو بھی پیسے دے گا ہم جا کے اس کی جگہ لوگوں کو ماریں گے۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کی جب امریکہ کے فوج ہمارے مسلمان بھائی افغانستان کے طالبان کو مارنے کے لیے جا رہی تھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، مارنے والے کا ساتھ دیا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کافر اور مومن بھائی بھائی نہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ یہ اخوت ہے۔ مجھے اپنے بھائی کی مدد کے لیے جانا چاہیے تھا، مسلمان کی مدد کے لیے، ملا عمر کی مدد کے لیے، افغانی طالبان کے مدد کے لیے، کس کے خلاف؟ یہودی کے خلاف جانا چاہیے تھا، عیسائی کے خلاف جانا چاہیے تھا، ولد حرام کے خلاف جانا چاہیے تھا، امریکہ کے خلاف جانا چاہیے تھا۔ یہ کون ہے جو پالیسی بناتا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے؟ اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا اور اس نے عیسائیوں کا ساتھ دیا۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ بتایا کہ ہماری فوج کرائے کے لیے خالی ہے اور ہم ملتی قاتل کا کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن انشاءاللہ جب بھی حرمین کی تحفظ کی بات ہوگی، حرمین کے وقار کی بات ہوگی، حرمین کی عزت کی بات ہوگی، تو ان کی بات تو نہیں جانتا، اپنی بات جانتا ہوں۔ انشاءاللہ بچوں کو قربان کر دیں گے، انشاءاللہ بیوی کا سہاگ قربان کر دیں گے، اپنی جوانیاں قربان کر دیں گے، اپنے سروں کو حرمین کے تحفظ کے لیے ہتھیلی پہ رکھ دیں گے، دنیا باطل کو اعلان کر دیں گے۔ شیخ الہند کا بیٹا قاسم نانوتوی کا بیٹا حسین احمد مدنی کا بیٹا مداہنت کا شکار نہیں ہے، باطل کا ساتھ نہیں دے رہا، آج خون کے ذریعے حرمین کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا، شادری کے مجاہدین کے بیٹا انشاءاللہ حرمین کا تحفظ کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ رسول پر
سامنے دسمبر کی 16 تاریخ اور 2014 یہ ہمارے ملک کی سیاہ ترین دن ہے، منحوس ترین۔ ایک تو وہ 16 دسمبر جس میں پاکستان ٹکڑے ہو گیا تھا، پاکستان ٹکڑے ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان دنیا کے نقشے پہ نئے ملک بنگلہ دیش کے طور پر متعارف ہوا تھا۔ یہ بھی منحوس ترین دن تھا، لیکن اس کی بات نہیں کر رہا، 2014 کی کر رہا ہوں۔ یا پشاور کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر سانحہ پشاور کو پاکستان کی تمام تر قیادت نے مدرسے کو بند کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے۔ اس میں فوجی قیادت بھی تھی اور اس کے اندر سیاسی قیادت بھی تھی۔ فوجی اشارے کر رہے تھے اور یہ مشاور ہی رہے تھے۔ فوجی کے بعد ڈنڈا تھا اور وہ صدر وزیر اعظم کو دھمکا رہے تھے، اس طرح کرو، اور یہ ٹرپ ہو رہے تھے۔ جس کی عادت نے سینما ہالوں کو بند کرنا تھا، جس سے نئے بچوں کی اخلاق کی مختلف اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے، جنہوں نے انارکلی کے کعبہ خانہ کو بند کرنا تھا، جس کی عادت نے وہ گلوکاروں کو بند کرنا تھا، جس کی عادت نے ڈانسروں کو بند کرنا تھا، انہوں نے بیچارے مدرسے کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ بند کرو۔ ہمیں 20 آئینی ترمیم نہیں مانتے۔ تم میں سے کوئی گرفتار کرنے والا ہے تو پر گرفتار کرے، تم میں کوئی بات مجھے اوپر پہنچانے والا ہے تو پہنچا لے، کوئی لکھنے والا ہے لکھے۔ ہم 21ویں آئینی ترمیم کو کالا قانون کہتے ہیں۔ ہمارا یہ رائے، ہماری یہ رائے ہے کہ 21ویں آئینی ترمیم جمہوری پارلیمنٹ کے ساتھ زنا بالجبر ہے، منہ کالا کیا ہے۔ فوجی عدالتیں جمہوری دور میں نہیں ہوا کرتی، فوجی عدالت وہ ہوتی ہے ضیاء الحق کے دور میں تھی، فوجی عدالت ایوب خان کے زمانے میں تھی، فوجی عدالت مشرف کے زمانے میں تھی۔ یہ ڈکٹیٹر ہیں، جمہوری لوگ نہیں۔ آج جمہوری حکومت میں یہ فوجی عدالت کیوں ہے؟ میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان کہہ دوں یا ISPR کا DG کہہ دوں، فوجی عدالت کے ذریعے میرا ٹرائل کیا جائے گا۔ پھانسیوں پر پابندی اٹھ گئی ہے، لگاتار پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ساری پھانسیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ ایک ہی مسلک کو نشانہ بنایا جا رہا، اور زیادہ تر ناموس صحابہ کی بنیاد پر پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ تم پھانسیوں سے ڈراتے ہو، ہمارے نوجوان ایسے پھندے کو چومنے کے لیے تیار ہے جو ناموس صحابہ سے، عزت صحابہ سے وابستہ ہو۔ آپ کو کتنے لوگ چاہیے پھانسی کے لیے؟ دینے کے لیے تیار، لیکن صحابہ کی عزت اور عصمت پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کور کمانڈر کے اجلاس میں جہاں بڑے بڑے جرنیل بیٹھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک طبقے کو کیوں نشانہ بنا رہے ہو، ایک ہی ذہن کے لوگوں کو کیوں مار رہے ہو۔
کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ اندھیری رات رہے گی، یہ غلط ہے. یہ اندھیرا چٹ جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، انصاف کا سویرا ہوگا، باطل بھاگ جائے گا، حق آ جائے گا، جھوٹ چلا جائے گا، سچ آئے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ ایوانوں کے اندر نبی کے گستاخ بیٹھے ہوں یا امریکہ کے غلام بیٹھے ہوں. انشاءاللہ دینی مدارس کی تاریخ چلے گی، چلتی رہے گی. وفاق المدارس کی تاریخ چلے گی، چلتی رہے گی. علماء کی تاریخ چلے گی، چلتی رہے گی. کوئی نہیں روک سکے گا. جمعیت علماء کی تاریخ چلے گی اور چلتی رہے گی، اس وقت تک چلتی رہے گی. غور سے سنو، اس وقت تک چلتی رہے گی کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں، امریکہ کے غلاموں کو انشاءاللہ بولیے پاؤں سے پکڑ کر نکال کر ان کی جگہ نبی کے غلام بٹھائیں گے انشاءاللہ. تیار ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کرو. تیار ہو؟ جان دے دی ہوئی تو اسی ہی کی تھی، جان دے دی ہوئی تو اسی ہی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت طلب. من كان يخزب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخزب. ومن كان يطب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تطعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا راج الصنابك والغبار الأطيب. ولقد أطعنا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. قول صحيح صادق لا يكذب. لا يجتمع غبار خيل الله في عنف امرئ دخان والنار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قرآن پر فیصلہ ہوگا. قرآن مجید تمہارے میرے درمیان فیصلہ کرے گا. حق کے لیے مرنے والا شہید ہوتا ہے، شہید مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے. شہید مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے. قوم کی جو موت ہے، قوم کی حیات ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد انشاءاللہ شہادتوں کی داستانیں چلتی رہیں گے. اپنے دین کو بچایا تھا، اپنے دین کو بچاتے ہیں. مل کر بولیے بچاتے رہیں گے انشاءاللہ. 21ویں ترمیم کو نہیں مانتے. آپ کی ہتھکڑیاں ہیں تو لگا کالا قانون. مدرسے کو بند کرو. مدرسے کو تمہارا باپ بھی بند نہیں کر سکتا. یہ انگریز نے اس طرح کا تجربہ کیا تھا، وہ بند ہو گیا. بند کرنے والا مدرسہ بند نہیں ہوا. دونوں ہاتھ لہرا کر فضا میں اعلان کرتا ہوں تمہاری 21ویں ترمیم بھی تہس نہس ہو جائے گی، تہ وبالہ ہو جائے گی. تمہارا ایکشن بھی ناکام ہو جائے گا، تمہارا آپریشن بھی ناکام ہو جائے گا، تمہارا پلان بھی ناکام ہو جائے گا. یہ سب بند ہو جائیں گے، مدرسہ چلتا رہے گا. آہستہ نہیں بولو، اونچا بولو. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ. یا ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ سے اونچا اس لیے بلواتا ہوں کہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ان کی خصوصی شفقت ہے. جہاں مجھے جانا ہوتا ہے میں بعد میں جاتا ہوں، پہلے پہنچ جاتا ہوں. آپ آہستہ بولتے ہو، پھر وہ لکھنے میں مزہ نہیں تھا. اور جب آپ ٹائٹ بولتے ہو، ٹائٹ، وہ لکھتے ہیں کہ بولنے والے کے ساتھ مرنے کے لیے تو سننے والے بھی تیار تھے. آہستہ بولو گے یا اونچا بولو گے؟ رپورٹ دے رہا
اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں جانتا ہوں اب بھی مجمع میں موجود وہ ہمارے احوال بتا رہا. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، آپ کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے. آہستہ نہیں بولو. آہستہ بولنے والوں کو میں بھیج دیتا ہوں، چاچا تو جا، یہ دین تیرے بغیر بھی قائم رہے گا. دین پر اپنے آپ کو مٹانے والوں دونوں ہاتھ لہرا کر اونچا انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. مدرسے کو بند کرو. کیوں بند کرو مدرسے کو؟ مدرسے کیوں بند کرو؟ مدرسے نے خالق اور مخلوق کا رابطہ بتایا، اللہ کا تعارف کروایا، نبی علیہ السلام کا تعارف کرایا، نبوت کا تعارف کرایا، ختم نبوت کا تعارف کرایا، رسالت کا تعارف کرایا، ختم رسالت کا تعارف کرایا، ناموس رسالت کا تعارف کرایا، آخرت کو بتایا، دنیا کو بتایا، معاد بتایا، معاش بتایا. مدرسہ تمہارا موزن ہے. آپ کو نماز کا سبق بتایا، کلمہ بتایا، نماز پڑھانے کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا. مدرسے کا نام آج تبلیغی جماعت ہے، مدرسے کا نام آج علماء ہے، مدرسے کا نام آج خطبہ ہے، مدرسے کا نام آج خانقاہ ہے، مدرسے کا نام آج امریکہ کے مقابلے میں بڑی ہوئی تحریکیں ہیں. مدرسہ ہے پاکستان ہے، مدرسہ ہے ایمان ہے، مدرسہ ہے اسلام ہے، مدرسہ ہے صحابہ ہے، مدرسہ ہے قرآن ہے، مدرسہ ہے بخاری ہے، مدرسہ ہے حدیث ہے، مدرسہ ہے کتاب ہے، مدرسہ ہے سنت ہے، مدرسہ ہے سیرت ہے، مدرسہ ہے شریعت ہے، مدرسہ ہے کردار ہے، مدرسہ ہے اخلاق ہے، مدرسہ ہے گفتار ہے، مدرسہ ہے نبی کی جوانی ہے، مدرسہ ہے نبی کا بڑھاپا ہے، مدرسہ ہے نبی کی نشست ہے، مدرسہ ہے نبی کی برخاست ہے، مدرسہ ہے نبی کے بیٹے ہیں، مدرسہ ہے نبی کی بیٹیاں ہیں، مدرسہ ہے نبی کے بہو ہیں، مدرسہ ہے نبی کے داماد ہیں، مدرسہ ہے عمر ہے، مدرسہ ہے ابو بکر ہے. سن لو مدرسہ رہے گا، مدرسے کا دشمن انشاءاللہ نہیں رہے گا. انشاءاللہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بھول حبی. کہاں جا رہے ہو؟ مدرسے کو دہشت گردی سے نتی کر دیا. اس صدی میں بہت بڑا جھوٹ بولا گیا، اس صدی میں بہت بڑا جھوٹ بولا گیا. اس سے بڑا جھوٹ میں نے نہیں پایا. ہم مدرسے کا دفاع کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. آہستہ نہیں بولو، اونچا ہو انشاءاللہ. ہم مدرسے پر کمپرومائز بھی کرنا چاہتے تھے. ہمیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کچھ اور نہیں ہونے والا. ایجنڈا تو ان کا نہیں ہے، امریکہ کا ہے. ہم اعلان کرتے ہیں سانحہ پشاور غلط تھا، مذمت کرتے ہیں بچوں کو مارنا ٹھیک نہیں تھا، مارنے والے بزدل مسلمان نہیں، درندے درندے انسان کہلانے کے حقدار نہیں. ہماری پالیسی واضح ہے، خود کش حرام. ہماری پالیسی ہے بے گناہوں کو مارنا ناجائز، پاکستان کی فوج پر فائرنگ کرنا ناجائز، پولیس کو مارنا ناجائز، سرکاری املاک تباہ کرنا ناجائز. میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری پالیسی ہے. پھر آپ نے دہشت گردی کو نفی کر دیا مدرسے کے ساتھ. دہشت گرد ہم ہیں، داڑھی والے پگڑی والے. شرم نہیں آتی
یہ داڑھی ہم نے شوق سے نہیں رکھی، نبی کا سنت سمجھ کے رکھی ہے، رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کہا داڑھی منڈوانے والے دہشت گرد ہیں، داڑھی والے دہشت گرد نہیں، مدرسوں والے دہشت گرد نہیں، کالج والے دہشت گرد ہیں۔ وہاں جا کے ہڑتال ہو جاتی ہے، اساتذوں کو پیٹا جاتا ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، مدرسے میں تو ہڑتال نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا قرآن پڑھنے والے دہشت گرد نہیں، انگریزی پڑھنے والے دہشت گرد۔ ہم نے کہا داڑھی اور پگڑی والے دہشت گرد نہیں، قومیت کی بات پھیلانے والے دہشت گرد۔ اللہ نے کیسا انتظام کرا دیا، رینجر نے آپریشن شروع کیا 9-0 کا، وہاں دہشت گرد پکڑے گئے، موٹے بھی پکڑے گئے، پتلے بھی پکڑے گئے، پہاڑی بھی پکڑے گئے، بے پہاڑے بھی پکڑے گئے، 268 لوگوں کو جلانے والے پکڑے گئے، وکیلوں کو جلانے والے پکڑے گئے۔ پتہ چل گیا کہ داڑھی والا دہشت گرد ہے یا داڑھی منڈا دہشت گرد ہے، مدرسے والا دہشت گرد ہے یا یونیورسٹی والا دہشت گرد ہے۔ مجھے ایک قدم آگے بڑھنے دیجئے، یہ پتہ لگ گیا دیوبند والا، دارالعلوم دیوبند والا دہشت گرد ہے یا علی گڑھ والا دہشت گرد ہے۔ یہ معلوم ہو گیا جب ان کو پکڑا جا رہا تھا، ان کے خلاف ایکشن کیا جا رہا تھا، اسی وقت پارلیمنٹ میں، سینٹ میں تمام سیاسی جماعتیں ایک داڑھی والے کو، ایک پگڑی والے کو ووٹ دے کر ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنا رہے تھے۔ معلوم ہوا داڑھی والا دہشت گرد ہوتا، ڈپٹی چیئرمین نہ بنتا، پگڑی والا ہوتا تو نہ بنتا۔ قوم نے بتا دیا کہ نہیں دہشت گرد، اصل دہشت گرد وہ ہے، ان کو بند کرو، مدرسہ بند نہیں ہوگا تم سے۔ میں مدرسے کی زیادہ تعریف تو نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہوگا، لیکن میں نے صرف ساتھیوں سے پوچھو، یہ آپ کے گھر کے اندر ایک آپ کی بہن ہے اور ایک آپ کی بیوی ہے، کبھی کبھی بہن بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، دونوں کی ساخت ایک ہے، صنف نازک، ایک جیسے بنے ہوئے۔ پاکستان کا کمزور ترین گناہگار مسلمان، کہہ رہا ہوں چین سے، شراب پیتا رہے گا، گناہگار ہے، زنا بھی کرتا ہوگا، گناہگار ہے، قتل بھی کرتا ہوگا، گناہگار ہے، رشوت بھی لیتا ہوگا، قبضے بھی کراتا ہوگا، لیکن یہ مدرسے کا کارنامہ نہیں تو کس کا کارنامہ ہے؟ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ مدرسے کا کمال نہیں تو کس کا کمال ہے؟ سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ مدرسہ، دینی مدرسہ۔ آج ایک گناہگار مسلمان جس نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس نگاہ سے اپنی بہن کو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا۔ یہ کمال کس نے پیدا کر دیا؟ بیوی اور بہن کے درمیان دیوار کس نے کھڑی کر دی؟ بیوی اور بہن کے درمیان پہاڑ کس نے کھڑا کر دیا؟ بیوی اور بہن کے درمیان یہ خلیج کس نے قائم کی؟ ہاتھ ہلا کر زور سے کہہ دو، یہ حیا کا درس کس نے دیا؟ دینی مدرسے نے دیا۔ جی تمہارا نسب محفوظ ہے، آج جو تمہارا نسب محفوظ ہے، تم اپنے بیٹے کو جانتے ہو، بیٹا باپ کو جانتا ہے، تم اپنے باپ کو جانتے ہو، آپ کا باپ اپنے باپ کو جانتا ہے، آپ کا نسب محفوظ، آپ کا خاندان محفوظ۔ آپ کے بچے کو کوئی زانی برد الارا، زنا کی پیداوار برد الارام نہیں کہہ سکتا۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، الولد للفراش،
جاؤ نا کہیں مغرب والوں سے پوچھو تم بغیر باپ کے کیوں پیدا ہو گئے ہو؟ تم عیسیٰ علیہ السلام ہو، مریم کے بیٹے ہو، مریم کا خادم نہیں تھا، تم تو مریم کے بیٹے نہیں ہو، عیسیٰ نہیں ہو، مسیح علیہ السلام نہیں ہو، تم کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے؟ تم آدم بھی نہیں ہو، حوا بھی نہیں ہو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ تمہارا باپ کیوں نہیں ہے؟ وہ جواب دیتے باپ ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج ان کے فارم بے میں اور نادرا کی ریکارڈ میں باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا ہوگا۔ ان سے پوچھو تمہاری کون سی قوم ہے؟ تم عوام ہو، تم سندھی ہو، تم بلوچی ہو، وہ بتانے کے لیے تیاری نہیں۔ تم بدر ہو، نہیں بتانے کے لیے تیاری نہیں۔ تیار تب ہوتے کہ باپ معلوم ہوتا، باپ معلوم نہیں ہے، اس لیے یہاں مدرسہ تھا، باپ معلوم ہو گیا، وہاں مدرسہ نہیں، باپ معلوم نہیں، یہاں مدرسہ تھا، حیا قائم ہو گیا، وہاں مدرسہ نہیں، وہاں حیا نہیں، یہاں مدرسہ تھا، ادب قائم ہو گیا، وہاں مدرسہ نہیں، ادب نہیں، یہاں مدرسہ تھا، مجھے کہنے دیجئے نکاح قائم ہو گیا، وہاں مدرسہ نہیں، زنا آ گیا، مقام نکاح نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے کنڈے، میاں نچار بھی چھیلے گئے سانپ بہت ہی تیز ہیں یورپ کے رندے۔ اقبال آپ نے ٹھیک کہا تھا یورپ کا رندہ بہت تیز ہے، لیکن میرے پاس یورپ کے رندے کا علاج موجود ہے۔ میرے ہاں یورپ کا رندہ اثر نہیں کرتا۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا قوت ہے جس نے یورپ کے بے حیا رندوں کو کٹ کر دیا؟ جواب دینی مدرسہ ہے۔ جی شرمانے کی ضرورت نہیں، کیا جواب ہے؟ دینی مدرسہ۔ میں مولانا فضل الرحمان کی تعریف نہیں کرتا، وہاں جنرل بیٹھا ہوا تھا، سب ڈر گئے، مسلم لیگ کی بھی ڈر گئے، چودھری صاحب ناراض نہ ہو، وہاں پر پی ٹی آئی والے بھی ڈر گئے، نئے نئے اچھلنے والے، وہاں پر کاف بھی ڈر گئی، جیم بھی ڈر گیا، وہاں پر زرداری صاحب بھی ڈر گئے، تمام کے تمام نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح جرنیل بادشاہ سلامت سلطنت مغلیہ کا فرما روا جس طرح کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک آدمی نے نو کیا ہے، ایک آدمی نے انکار کیا ہے، ایک آدمی نے کہا ہے کہ میرا نیازی جبی ایک بار اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، اب غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جاؤ تلاش کرو یہ آدمی کون ہے، انجمن تاجران کی فہرست میں تلاش کرو یہ آدمی کون ہے، مزدوروں کی تنظیموں میں تلاش کرو یہ آدمی کون ہے، یونیورسٹی میں جاؤ وائس چانسلر کی فہرست میں تلاش کرو یہ آدمی کون ہے، بیوروکریسی میں جاؤ اس آدمی کو تلاش کرو یہ آدمی کون ہے، چیمبر آف کامرس میں جاؤ معلوم کرو یہ آدمی کون ہے، سیکولر سیاسی جماعتوں میں جاؤ معلوم کرو آدمی کون ہے، جاؤ فوج میں چلے جاؤ کور کمانڈروں میں معلوم کرو یہ آدمی کون ہے۔ کہیں بھی نہیں ملے گا، ایک جگہ ملے گا جہاں شیخ الہند کے بیٹے ہوں گے، مددی کے بیٹے ہوں گے، وہاں ایسا آدمی کھڑا ہو کر باطل کا ٹکر مداخلہ کرے گا انشاءاللہ۔ میں مجمع سے پوچھتا ہوں اس آدمی کا نام کیا ہے، دوبارہ پوچھتا ہوں، جبر کے ماحول میں پوچھتا ہوں، فوجیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور ہم سب فوج سے ڈرتے۔ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ آہستہ مت بولو بھائی، اس آدمی کا نام کیا ہے؟
ہاتھ لے رہا کہ بولو کیا نام ہے؟ اس کے سر پہ داڑھی، اس کے سر پہ پگڑی ہے نہیں ہے، ٹوپی ہے نہیں ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، اس کے کپڑے کھلے کھلے یا پینٹ پتلون ہے، وہ کالج کا پڑھا ہوا ہے یا مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ مدرسے نے کمال کیا، ایسے ثبوت دیے، انشاءاللہ شیخ ان کے بہت سارے بیٹے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ خون چاہیے، خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ جان چاہیے، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، مدرسہ رہے گا، مدرسہ رہے گا، مدرسے کا دشمن نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ تیار ہو؟ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیوبندی نہیں مانتے تھے، مولانا سمیع الحق کے کارکن اس کو لیڈر نہیں مانتے، ہم منتیں کرتے تھے مان لو، 2-3 آدمی میں ان کا نام آ جاتا ہے، بہت بڑی آواز ہے۔ میرے سپاہی صحابہ کے ساتھی مولانا احمد لدھیانی کے بعد اس کا نام لیتے تھے، اور تنظیموں کا نام لوں، آج اللہ کا عجیب فضل ہے، دیوبندی بھی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان میرا لیڈر ہے، بریلوی بھی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان میرا لیڈر ہے، مقلد بھی کہتا ہے، غیر مقلد بھی کہتا ہے، اور جو یمن میں شرارت کرتے وہ بھی کہتے ہیں مجبور ہو گئے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں، ان سب لوگوں کے وہ جنگل میں شیر نہیں ہے، اگر شیر اللہ نے دیا ہے تو دیوبند کے جنگل میں شیر موجود ہے۔ ہم کسی آدمی کا نام نہیں لیتے، فرد کا نام نہیں، نظریہ، تحریک، مشن، انشاءاللہ یہ آگے روا ہوگا۔ اپنے اسمبلیوں کو بچاؤ، صوبائی اسمبلیوں کو بچاؤ، قومی کو بچاؤ، وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کو بچاؤ، گورنر کے ہاؤس کو بچاؤ، صدر کے ہاؤس کو بچاؤ، وزیر اعظم صاحب اپنے ہاؤس کو بچاؤ۔ حسین احمد مدنی کے بیٹے انقلاب لا کر پرامن آ کر انشاءاللہ سارے ایوانوں پہ قبضہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ لہرا کر ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ اب میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے انتظامیہ نے کہا تھا کہ 12 تک بات بند کر دی جائے، ختم کر دی جائے، ٹھیک ہے مانتا ہوں، یہاں تو انتظامیہ والوں کا بہت بڑا جبر ہے، ماننا پڑتا ہے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں بس، جب سے دینی مدرسے کی تاریخ چلی ہے میں نے اس کا نام تبدیل کر دیا، اب میں اس کو مدرسہ نہیں کہتا، بڑے بڑے اجتماعات کے اندر جانے کا اللہ نے موقع دیا، بہت بڑے بڑے علماء خاموش ہو گئے، اجماعی ثبوتی حاصل، تائیدی ثبوتی حاصل، ٹھیک ہے، اور آج بھی ان علماء سے وہ ثبوتی تائید حاصل کر رہا۔ مدرسے کا نام میں نے تبدیل کر دیا ہے، میں نے آج کے بعد اس کا نام رکھ لیا ہے دامن مصطفیٰ۔ کوئی داد دینے والا نہیں؟ کوئی داد دینے والا نہیں؟ کوئی داد دینے والا نہیں؟ یہ مدرسہ نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ میں نے کیوں کہہ دیا دامن مصطفیٰ؟ یہاں پر نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بنات کے مدرسے کی بچی سے پوچھا ہے زوال حال میں، بچی پردہ کرتی ہو؟ نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالتی؟ کہا ہاں۔ کس نے سکھایا ہے؟ میری معلمہ نے۔ معلمہ آپ کو کس نے سکھا دیا؟ مجھے تو امی عائشہ نے سکھایا ہے، وہ میری ماں ہے، چونکہ وہ میری ماں ہے اس کے نقش قدم پہ جانا چاہتی ہوں، تو میں بھی پردہ کرتی ہوں، وہ بھی پردہ کرتی تھی۔ میں نے زبان حال میں امی عائشہ سے بھی پوچھا ہے یہ کوئی آپ کا حکم ہے، یہ آپ کے سرتاج کا حکم ہے؟ جواب ملا میرا حکم نہیں، میرا سرتاج کا حکم ہے۔
کیا حکم ہے؟ افہم یابان انتما الستما تبصرانہ، افہم یابان انتما الستما تبصرانہ۔ جب پردے کو میں نے دیکھا کمزور صحیح پردہ تھا تو میں نے مدرسے کا نام تبدیل کیا، بنات کا مدرسہ ہو، بنین کا مدرسہ ہو، یہ دامن مصطفیٰ ہے۔ کوئی آج مجھے کہے نبی کی قمیص سے دامن کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹیں گے، نبی کا دامن نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ۔ اونچا انشاءاللہ، آخری بات ہے اونچا۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، میں نے سیرت کا انقلاب دیکھا ہے، لوگوں نے بچوں کو کالج سے نکالا ہے، مدرسے میں ڈالا ہے۔ میں نے بچے سے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا تبلیغی جماعت کی وجہ سے میرا باپ متاثر ہو گیا، انہوں نے مجھے نکال کے مدرسے میں ڈال دیا۔ میں نے تبلیغی جماعت سے پوچھا آپ نے یہ فیض کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا شیخ زکریا سے، مولانا یوسف سے، مولانا الیاس سے۔ میں نے مولانا الیاس سے زبان حال میں پوچھا آپ نے یہ فیض کہاں سے حاصل کیا؟ جواب دیا شیخ الہند مولانا محمود اللہ سے۔ میں نے شیخ الہند سے پوچھا آپ نے یہ فیض کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے جواب دیا میں وہی ہوں انار کے درخت کے نیچے ایک محمود پڑھاتا تھا، ایک محمود پڑھتا تھا، بعد میں شیخ الہند بن گیا۔ پتہ چلا یہ تاریخ بھی مدرسے کی مرونی منت ہے، میں نے نام تبدیل کر دیا، مدرسہ نہیں دامن مصطفیٰ ہے۔ جو زبان دامن مصطفیٰ کے خلاف اٹھے گی انشاءاللہ گدی سے کھینچیں گے انشاءاللہ۔ اونچا اونچا اور اونچا۔ میں بغیر دلیل کے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، میں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے، میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ مسجد نبوی نبی علیہ السلام کی قمیص ہے، امام ہے وہ۔ نبی علیہ السلام نے کونے کے اندر چبوترا بنا دیا، چبوترے میں اے اللہ کے نبی کون رہے گا؟ جواب دیا مہاجر نہیں رہیں گے، انصار نہیں رہیں گے، وہ جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ رہیں گے، وہ صفہ ہے، اصحاب صفہ ہے۔ آج مدرسے پہ الزام لگاؤ گے، الزام چلا جائے گا، دارالعلوم دیوبند پہ لگ جائے گا، دارالعلوم دیوبند سے یہ الزام چلتا بنے گا۔ کہاں چلا جائے گا؟ بغداد چلا جائے گا۔ کہاں چلا جائے گا؟ وہ مسجد نبوی کے کونے میں اصحاب صفہ کے مدرسے پہ آ جائے گا۔ میں نے مسجد نبوی کو قمیص سے تعبیر کیا، میں نے صفہ کے مدرسے کو گواہ دامن سے تعبیر کیا۔ کسی آدمی نے کہا نبی کا دامن چھوڑ دو، میں آپ کی طرف سے وکالت کروں گا، مارنا مر جانا قبول ہے، مر جانا قبول ہے، لیکن نبی کا دامن چھوڑنا قبول میں پاکستان کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوں، موم بتی لیتا ہوں، جلاتا ہوں، گھومتا ہوں، کون سا صحابی کی حالات ہمارے اشباہ ہیں۔ میں جناب علی کو دیکھتا ہوں، فتح خیبر کا بہت بڑا مجاہد ہے۔ الذی سمتنی امی حیدرا کلیس ضابات کریہ المنظرا۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر کا نام رکھ لیا، میں وہ ہوں جنگلوں کا شیر جو دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے۔ اور ان کے حالات تو ہمارے مناسب نہیں، ہمیں تو کہا جاتا ہے پولیس پر گولی نہیں چلاؤ، فوج پہ گولی نہیں چلاؤ، بغاوت نہیں کرو، پھر ہم جناب علی کے نقش قدم پہ تو نہیں جا سکتے۔ میں نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھے، وہاں بھی ایسا کوئی ماحول نہیں۔ جناب عثمان کے دیکھے، وہاں بھی نہیں۔ ابوبکر صدیق کا دیکھا، وہاں بھی نہیں۔ لیکن مجھے مطمئن تھا کہ اس باغ میں ایک پھول مل جائے گا، الصحابۃ کلھم عدو اصحابی کالنجوم، ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ مُهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلے گئے گمراہی نہیں ملے گی، ہدایت ملے گی انشاءاللہ، اور اونچا انشاءاللہ۔ میں نے دیا سلائی دیا، موم بتی کو جلایا،
گٹھا ٹوپ اندھیرے میں صحابہ کے حالات کا مطالعہ کرتا رہا. اچانک کونے کے اندر مجھے بلال حبشی نظر آ گیا. ہمارے حالات اس کے بالکل مناسب ہیں. مولانا ظفر اقبال صاحب کس طرح مناسب ہیں. بلال حبشی مار کھانے والا کردار ہے، مارنے والا کردار نہیں. مارنے والا عتبہ، مارنے والا شیبہ، مارنے والا امیہ، مارنے والا ابن خلف، مارنے والا ابو جہل، مارنے والا ابو لہب، اور یہ سب تھک کے تو مکے کا وہ 5 نوجوان. مار کھانے والا ایک بلال، کبھی وہ ہوش میں کبھی بے ہوشی میں، کبھی گردن کے اندر رسا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے. اس طرح جانور کو بھی نہیں گھسیٹا گیا، مارا جا رہا ہے. چربی پگھل گئی ہے، گرم ریتلی زمین ٹھنڈی پڑ گئی ہے. کس سے؟ چربی سے. یہ بلال لیکن جب بھی وہ ہوش میں آیا اس نے اعلان کیا کہ میں استقامت کا پہاڑ ہوں، یہ ساری سختی برداشت کروں گا، عقیدہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. میں کس طرح حالات کی تطبیق کرتا ہوں. علماء دیوبند کا ایک سینہ ہے، اس کو مارنے والا کل انگریز تھا، مار کھانے والا علماء دیوبند، درمیان میں مارنے والا روس، مار کھانے والا علماء دیوبند. آج مارنے والا امریکہ، مار کھانے والا علماء دیوبند. آج کی ساری سیاسی جماعت ہے امریکہ کے ساتھ دینے والی، مار کھانے والی علماء دیوبند. آج کے سارے ادارے ان کا ساتھ دینے والے، مار کھانے والے علماء دیوبند. ادھر آ ستمگر آزمائیں، ادھر آ ستمگر تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. کہنا چاہتے ہیں مدرسے کا تحفظ کریں گے، گولی نہیں اٹھائیں گے. مدرسے کا تحفظ کریں گے، اشتہار میں نہیں آئیں گے. مدرسے کا تحفظ کریں گے، تشدد پہ نہیں اتریں گے. مدرسے کا تحفظ کریں گے، پاکستان کے بارے میں ایک بار برداشت نہیں کریں گے. مدرسے کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. اپنے سینے کو سامنے رکھیں گے. آپ کے پاس گولی مبارک، آپ کے پاس بارود مبارک، آپ کے پاس فوج مبارک، آپ کے پاس پولیس مبارک. مدنی کے بیٹے شیخ الہند کے بیٹے کے پاس گولی نہیں، بارود نہیں، جیکٹ نہیں، ایک سینہ ہے. انشاءاللہ جب گولی کا سینے سے ٹکراؤ ہوگا، انشاءاللہ جب طاقت کا صداقت سے ٹکراؤ ہوگا، انشاءاللہ جب یزید کا حسین سے مقابلہ ہوگا، انشاءاللہ جب فرعون سے موسیٰ کا مقابلہ ہوگا، انشاءاللہ جب نمرود سے ابراہیم کا مقابلہ ہوگا، اس موقع پر اعلان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے بندوق ٹوٹ جائیں گے، اور مدرسے کو بچانے والے علماء دیوبند کے بیٹوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے. ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. تو نے مولانا حق نواز کو شہید کیا، ہم نے بندوق نہیں اٹھائی. تو نے ضیاء الرحمن فاروقی کو شہید کیا، ہم نے تو بندوق نہیں اٹھائی. تو نے مولانا حسن جان مفتی نظام الدین کو شہید کیا ہے، ہم نے تو بندوق نہیں اٹھائی. تم نے مولانا یوسف لدھیانی کو شہید کیا ہے، ہم نے تو بندوق نہیں اٹھائی. تو نے مولانا نور محمد نے مولانا جمال الدین قریشی نے معراج الدین قریشی نے کو شہید کیا، ہم نے تو بندوق نہیں اٹھائی. تم نے لال مسجد میں میں نے 3000 بچوں کو مارا ہے، ہم نے بندوق نہیں اٹھائی. تم نے باجوڑ میں 78 بچوں کو جیٹ طیاروں سے مارا ہے، ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، نہیں اٹھائیں گے. تو نے جیٹ طیاروں کے ذریعے وہاں وزیرستان میں طالبان نہیں بے گناہ لوگوں کو مارا ہے 50,000 کی تعداد میں، ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، پھر بھی نہیں اٹھائیں گے. آج مدرسے کا مارکا ہے، اس مدرسے میں بندوق نہیں اٹھائیں گے، سینے کو رکھیں گے. کتنا مارے گا؟ مارتا جا،
انشاءاللہ تو مارتا جائے گا، شرماتا جائے گا، دیوبند کا بیٹا مار کھاتا جائے گا، شرمائے گا نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی پڑھایا جاتا ہے، انشاءاللہ مدرسے کی جنگ جیتی تھی، مدرسے کی جنگ جیتیں گے، کل بھی جیتیں گے، آج بھی جیتیں گے، کسی کا باپ بھی مدرسے کی جنگ ہم سے نہیں جیت سکے گا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک بولنے والا چاہتا ہے کہ میں دلچسپ پیرائے کی طرح ختم کروں۔ اچھے بولنا، تیرے زوری اور اچھے بول۔ تیار ہو؟ حسن اختتام کے لیے تیار ہو؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ میں مولانا ابوبکر صدیق دعوت برکاتہم کا بہت زیادہ احسان مانتا ہوں، اور ہمارے درمیان واسطہ ہے برادر مولانا نور اللہ صاحب، میں ان سے ڈرتا بھی ہوں، احسان بھی مانتا ہوں۔ مولانا ظفر اقبال صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی آدمی ملتا ہے، آپ حنفیہ تعلیم اسلام میں آئے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی، یا اللہ اس گلشن کی آبیاری فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ شیخین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ میں نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی، ختم کر رہا ہوں۔ ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ مدرسے پر سختی آئے گی، سختی ہم برداشت کریں گے، مدرسے پہ سختی نہیں آنے دیں گے۔ آہستہ بولتا ہے مجھ صوفی صاحب، صوفی گل زمان آہستہ بولتا ہے، نہیں نہیں آہستہ والا نہیں، اب تو گولیاں چلیں گی، ڈی چوک جائیں گے۔ ہاں چودھری صاحب، ہم نے ڈی چوک بھی جانا ہے، ہمیں بڑے بلائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے نا، عزت بھی ساتھ لے جائیں گے نا، ستو اور پانی بھی ساتھ لے جائیں گے نا، جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم وہ نہیں ہے کہ استعفیٰ دو واپس چلے گئے، ترکا ورنہ پڑتا لگ جاؤ، وہ نہیں ہے۔ مقاصد کو لے کر آئیں گے، 21ویں ترمیم کو پھاڑ کے آئیں گے، اس کی جگہ 22ویں ترمیم لائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہاتھ لہرا کے بولے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ کس سے واسطہ پڑ گیا ہے؟ علماء دیوبند کے بیٹوں سے، شاملی کے مجاہدین کے بیٹوں سے، جنہوں نے انگریز کے بھگا یہاں سے، انگریز بھاگا تو پاکستان بنا، انگریز نہ بھاگا تو پاکستان کیسے بنتا؟ جس کے پاکستان کی بنیاد میں جس کا خون ہے، ان کے بیٹوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ 21ویں آئینی ترمیم غلط ہے، ایکشن غلط ہے، پلان غلط ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور مدرسہ جاری رہے گا، اونچا مدرسہ جاری رہے گا۔ آخر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں، بالکل آخر نہیں، سیکنڈ لاسٹ، ہاں، مدرسہ رہے گا اور اس کا دشمن نعرے کا جواب تو معلوم ہے نا، جتنا زور ہے سب لگاؤ، پتہ نہیں چلتا پھر یہ موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ مدرسہ رہے گا اور اس کا دشمن ہاتھ لہرایا نہیں۔ ہمارے یہ انتظامیہ میڈیا والے بھی منکر نکیر کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدرسہ رہے گا اس کا دشمن، قرآن رہے گا اس کا دشمن، ایمان رہے گا اس کا دشمن، امام اعظم رہے گا اس کا دشمن، صحابہ رہیں گے اس کا دشمن، اہل بیت رہیں گے اس کا دشمن، انبیاء کا نام رہے گا اس کا دشمن، رسول علیہ السلام رہیں گے اس کا دشمن، ختم نبوت رہے گا اور اس کا دشمن نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ کی کمپٹی میں کسی نے تسر رکھا کہ نبی کا دامن چھوڑ دو، مدرسہ چھوڑ دو، ہم کمپٹی پر رکھے ہوئے پستر کے ذریعے موت تو قبول کر لیں گے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سنو، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ محمد، میم، ہا، میم، دال، غیر منقول۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اونچا اونچا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یاد رکھو، یاد کرو، جو بول رہا ہوں یاد کرو۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ آہستہ بولتا ہے، ڈر گیا ہے، جو تمہارا نہیں وہ بالکل آخر ہے، بالکل آخر ہے، دیکھ لو۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ جو تمہارا نہیں وہ خوب نام محمد ہے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سے کہ یہ کہتے بلال، ظلم پہ ظلم سے کہ یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ ظلم پہ ظلم سے کہ یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ خوب نام محمد اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سے کہ یہ کہتے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ آخر دعوانا اللہ